السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے فاروقی این کے چینل کو سبسکرائب کرے۔ نحمده ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے معزز ناظرین اور سامعین، آج ہم جس موضوع اور جس ٹاپک پر آپ سے بات کریں گے وہ موضوع اور ٹاپک ہے کہ روزے کی نیت کے حوالے سے۔ بہت سارے ساتھی اس حوالے میں کنفیوز ہوتے ہیں اور پریشان ہوتے ہیں کہ روزے کی نیت کے بارے میں کچھ تفصیل بتائیں، اور روزے کی نیت جو ہے وہ کن الفاظ سے ہمیں کرنا چاہیے، اور روزے کی نیت کیا ہے، اور قرآن اور احادیث سے کوئی الفاظ ثابت ہے یا نہیں ہے، اور روزے کی نیت ہم دل سے کریں یا زبان سے کریں، اور رات سے کریں یا صبح سحری کے وقت کریں۔ مختلف قسم کے سوالات اور اشکالات آتے ہیں ہمارے پاس۔ تو میرے معزز ناظرین اور سامعین، آج ہم اس موضوع اور اس ٹاپک پر آپ سے بات کریں گے کہ روزے کی نیت کے حوالے سے۔ تو ویڈیو شروع سے لے کر آخر تک مکمل دیکھیں۔ انشاءاللہ العزیز ہم کوشش کریں گے کہ ہم آپ کو صحیح طریقے سے سمجھا سکیں، اور ہم آپ کے اشکالات اور اعتراضات کو دور کر سکیں۔ سب سے پہلے آپ یہ بات سمجھنے کی کوشش کریں کہ نیت کا معنی ہے قصد کرنا، یعنی ارادہ کرنا۔ تو ارادہ دل سے ہوتا ہے، زبان سے نہیں ہوتا۔ دوسری بات یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ زبان سے بولا جاتا ہے، بولنا زبان سے ہوتا ہے، اور کرنا وہ دل سے ہوتا ہے۔ جب تک انسان کے دل میں ایک بات نہ آئے، دل میں ارادہ نہ آئے، تو اس وقت تک زبان پر کوئی بات نہیں آ سکتی۔ اس کے ساتھ ساتھ اگلی بات یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ بخاری شریف کی حدیث ہے، اور ابتدا ہے انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ تو ہم نے دل میں ارادہ کرنا ہے کہ ہم روزہ رکھ رہے ہیں، اور ہمارا کل کا روزہ ہوگا، لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں کہ کون سا روزہ ہوگا، رمضان المبارک کا روزہ ہوگا یا کفارے کا روزہ ہوگا یا قضا کا روزہ ہوگا۔ یہ تفصیل ہم آپ کو دوسری ویڈیو میں بتائیں گے کہ روزوں کے اقسام کتنے ہیں، لیکن میں جو بات سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم جو روزہ رکھ رہے ہیں تو ہم نے دل میں ارادہ اسی روزے کا کرنا ہے۔ آپ اس کی مثال یوں سمجھیں کہ ایک شخص ہے، وہ گھر سے نکلا مسجد کی طرف، اب ٹائم ہو رہا ہے ظہر کی نماز کا، اور یہ وہاں جا کر عصر کی نماز پڑھے، ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ جب یہ گھر سے نکل رہا تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے عقل بھی دیا، شعور بھی دیا، سماعت بھی دی، اور بصارت بھی دی، سوچ اور فکر سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے عطا کیا ہے۔ اب یہ گھر سے جب نکلا، اس ارادے سے نکلا کہ مجھے مسجد میں جانا ہے اور مجھے ظہر کی نماز ادا کرنی ہے۔ اب اگر یہ اس ارادے سے نکلا تھا تو اس کی نیت تھی
اس کے دل میں یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈال دی اور اس نے یہ ارادہ کر لیا، تو یہ نماز کے لیے آیا اور ظہر کی نماز کے لیے۔ تو اسی طریقے سے میں جو پوائنٹ آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر رات سے ہم ارادہ کریں، رمضان کا مہینہ شروع ہے کہ بھئی مجھے کل کا روزہ رکھنا ہے، تو ظاہر بات ہے رمضان کے مہینے کے اندر رمضان ہی کے روزہ رکھا جاتا ہے، کفارے کا روزہ، قضا کا روزہ نہیں رکھا جاتا۔ دوسری بات کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں نیت کس زبان میں کرنی چاہیے اور کس الفاظ میں کرنی چاہیے، تو بھائی جس زبان میں بھی آپ نیت کریں کر سکتے ہیں، اور میں نے شروع میں آپ سے عرض کیا کہ زبان سے کہنا لازمی اور ضروری نہیں ہے۔ اگر آپ نے زبان سے نیت کر لی تب بھی آپ کا روزہ ہو گیا، اور اگر آپ نے زبان سے نیت نہیں کی تب بھی آپ کا روزہ ہو گیا، دونوں صورتوں میں آپ کا روزہ ہو گیا ہے۔ تو اس لیے ان چکروں میں الجھنے کی اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اور نیت کا مقصد صرف اور صرف یہی ہے کہ مجھے کل کا روزہ رکھنا ہے اور اس طریقے سے رکھنا ہے، تو اس طریقے سے ہمارے روزے جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائیں گے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین پر چلنے کی اور دین کو صحیح طریقے سے صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔